السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچی بات۔ میں ہوں حسیب سرگانی۔ ناظرین، آتے ہیں خبروں کی جانب کہ آج پی ٹی آئی کی جانب سے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں کون کون پیش ہوئے۔ اس کے بعد جو حملہ ہوا، پہلے افغانستان نے پاکستان پر حملہ کیا باجوڑ میں، جس کے بعد پاکستان نے بڑا اچھے طریقے سے ان کو جواب دیا، جس کے بعد افغانستان کے جو ترجمان ہیں طالبان کے، ان کا کیا بیان آیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو پہلی خبر کی جانب آتے ہیں جو کہ افغانستان کی ہے۔ اس پر افغانستان کے جو ترجمان ہیں حکومت کے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اب بھی بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل چاہتے ہیں۔ ہم ہمسایوں اور عالمی برادری کو بارہا یقین دلاتے رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، اور ہم اب بھی اس عزم پر قائم ہیں۔ ترجمان طالبان حکومت۔ تو جب رات ٹائم ان کی بڑی اچھے طریقے سے درگت بنائی گئی، ان کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا گیا کہ جو لوگ آپ کو بچا سکتے ہیں تو وہ آپ کو مار بھی سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد میں بم دھماکہ کیا، مسجد میں امام بارگاہ میں تقریباً 50 کے قریب لوگ شہید ہوئے۔ اس کے بعد وہاں پر جو افغانستان میں ایک دہشت گرد تنظیم ہے، انہوں نے وہ ذمہ داری قبول کی۔ اس کے بعد پاکستانی حکومت نے طالبان حکومت سے رابطہ کیا اور کہا کہ ان لوگوں کو آپ اپنے ملک سے نکالیں۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے جان ہے۔ پھر پاکستان نے کہا کہ انشاءاللہ آپ کی جان کو بھی ہم جواب دیں گے۔ اس کے بعد آج جاتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ محمود خان اچکزئی وہ شخصیت ہیں جو کہتے ہیں، وہ تو یہ شخصیت ہے ان کی، میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں۔ وہ کانفرنس میں علیمہ خان بھی ساتھ ہوتی ہے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا کیسا ہے، جو کہ اپنے لوگوں پر ہی تہمت لگانا، ان کی پگڑیاں اچھالتا ہے، اپنے ہی اداروں کی پگڑیاں اچھالتا ہے۔ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پر آج مثبت پیش رفت آئی ہے، جس میں محمود خان اچکزئی اور رانا ثناء اللہ کی ملاقات ہوئی۔ حکومت سے مذاکرات کے لیے اپوزیشن اتحاد نے مشاورت کے بعد پہلا رابطہ کر لیا۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور رانا ثناء اللہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات ہوئی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کے ایجنڈے پر بھی مشاورت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور حکومتی مذاکرات عمل سے متعلق گفتگو ہوئی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری بھی موجود تھے، کیونکہ یہ ایک سینئر رہنما ہے دونوں، تو وہ بھی ان میں موجود تھے۔ اور محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ اب کچھ نہ کچھ پی ٹی آئی کے لیے اچھا فیصلہ لیں گے، اور کیونکہ جب انہوں نے احتجاج کیا تھا پارلیمنٹ میں، وہ احتجاج کر رہے تھے اس ٹائم بھی علیمہ خان نے یہ کام بگاڑا، ان کو عمران خان صاحب کو ہسپتال میں منتقل نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ چیزیں تو اب سامنے آ رہی ہیں نا، کیونکہ پی ٹی آئی کا جو ذرائع ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو علیمہ خان ہے وہ تو سیاسی ہے نہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ آپ جائیں اور عدالتوں میں کیس لگوائیں۔ کل کی علیمہ خان نے عدالت میں کانفرنس کی، تقریباً اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی، تو انہوں نے بیرسٹر گور کو رگڑ دیا، اس کے بعد سردار لطیف کھوسہ کو رگڑ دیا کہ یہ کیسے وکیل ہیں، ان کو ہم نے ٹکٹیں دی، جس کے بعد یہ عہدے اپنے لینے کے بعد، اپنے ایم پی ایم این اے بننے کے بعد عمران خان صاحب کے کوئی بھی کیس نہیں لگوا سکتے۔ تو اس ملک میں دورہ معیار ہے، بڑے بڑے وکیل ہوں یا جسٹس بھی ہو، وہ بھی اگر اس کے دل میں بھی ہو نا میں کیس لگواؤں گا، لیکن جب اوپر والوں کا حکم ہو تو وہ کیس نہیں لگ سکتا۔ اس کے بعد علی امین گنڈاپور نے اپنے وکیل کے توسط سے عمران ریاض کو 1 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا، کیونکہ ان دونوں کی نہیں بنتی۔ جب علی امین گنڈاپور احتجاج کرنے آئے 26 نومبر کو 2024 کے، اس کے بعد جو علی امین گنڈاپور رات کے ٹائم غائب ہو گئے۔ غائب ہونے کے بعد وہ دوسرے دن خیبر پختونخوا اسمبلی میں نمودار ہوئے۔ اس نمودار ہونے کے بعد یہ کہا گیا کہ میں تو پیدل 12 ضلع کراس کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد عمران ریاض نے بڑی اچھی طریقے سے ان کی کلاس لی، اور ان دونوں کا آپس میں متنازع بیانات شروع ہو گئے۔ اس کے بعد
علی بن گنڈاپور نے کہا کہ آپ کو تو ایجنسیوں نے بھیجا ہے باہر۔ یہ کافی ڈبیٹ چلتی رہی اور اس میں شیر افضل مروت بھی کود پڑے۔ انہوں نے کہا ان کو تو ایجنسیوں نے بھیجا ہے، یہ گدھا کی جو عمران ریاض کی فوٹو ہے یہ ویسے ہی انہوں نے لگا کر اپنی جان چھڑوائی ہے، یہ پی ٹی آئی کو ورغلا کر، پی ٹی آئی کے نوجوانوں کو ورغلا کر ڈالر کما رہے ہیں۔ تو آج علی بن گنڈاپور نے 1 ارب روپے کا ہرجانہ بھیج دیا ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ اس کے بعد سردار لطیف کھوسہ نے کہا ہے کہ اگر یہ ہماری ملاقات ہی نہیں کروا سکتے تو پھر تالے لگا دیں اس عدالت کو۔ ہمیں تو تانے دیے جاتے ہیں کہ اتنے بڑے وکیل ہونے کے باوجود اگر کیس ہے نہیں لگوا سکتے تو کیا ہوا، ہمیں بتائیں ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا کوئی چارہ ہے۔ اگر یہ عدالت کچھ نہیں کر سکتی تو پھر اس کو بند کر دیں، پھر عوام جانے اور پاکستان جانے۔ انہوں نے جو سردار لطیف کھوسہ نے بات کی کہ ہمیں تانے دیے جاتے ہیں، یہ تانا کل علیمہ خان نے دیا تھا کہ لطیف کھوسہ کہاں ہیں، بیرسٹر گوہر کہاں ہیں، علی ظفر کہاں ہیں، ایک دو اور وکیل حامد خان کہاں ہیں، کہ وہ یہ سینئر وکیل ہیں، ان کو عہدے دیے گئے، یہ ایم این اے بنے۔ اور اگر دیکھا جائے تو یہ سردار لطیف کھوسہ کس کے مقابلے میں ایم این اے بنے؟ یہ آپ کو بھی علم ہوگا، شاید کسی کو علم نہ ہو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ خواجہ سعد رفیق جو مسلم لیگ نون کے ہیں پڑھے، ان کا اچھا خاصا حلقے میں اثر و رسوخ ہے، اپنے حلقے کے لوگ جو ان کا حلقہ ہے لاہور میں، وہاں پر وہ اچھا کام کرواتے ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کا جو واویلا تھا اس کی وجہ سے سردار لطیف کھوسہ کو بنا دیا گیا۔ پھر لوگوں نے بھی اعتراض کیا کہ لطیف کھوسہ اور خواجہ سعد رفیق کی جو جسے آپ کہتے ہیں کہ گراؤنڈ ورک ہے، اس میں بھی بڑا زمین آسمان کا فرق ہے، جو دونوں کے جسے آپ کہہ سکتے ہیں ضمیر ہے، ان میں بھی دونوں کا بڑا فرق ہے پڑا۔ پی ٹی آئی کے کچھ رہنماؤں نے بھی آف دی ریکارڈ یہ بات کی کہ خواجہ صاحب کو ہی ہونا چاہیے تھا، یہ کہاں سے ایم این اے بن گئے ہیں۔ خیر خواجہ صاحب نے جیسے ہی ایم این اے بنے تو ان کو ویلکم کہا۔ اس کے بعد آگے آتے ہیں اعظم سواتی۔ اعظم سواتی نے کہا کہ میں واحد آدمی ہوں جس کو عمران خان نے کہا تھا کہ جا کے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرو، اور میں کر رہا تھا بات، لیکن بعض لوگوں کا بیانیہ تباہ ہو چکا تھا۔ ہمارے بیانیہ وہ ہے جو عمران خان کا بیانیہ ہے، عمران خان کو کوئی طاقت مینس نہیں کر سکتی۔ سینیٹر اعظم سواتی صاحب ایک جانب تو اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان نے مجھے کہا کہ آپ جائیں اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں، دوسری جانب عمران خان کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کسی کے غلام ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی ایک بات تو مجھے یاد آتی ہے کہ جس کے خلاف انہوں نے بات کی اسی شخص کو پھر یو ٹرن لے کر اپنے قریب لے آئے۔ انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے خلاف بات کی، وہ آئے، انہوں نے پنجاب کا ڈاکو کہا، پرویز لے کو اس کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ ایسی کافی ساری مثالیں موجود ہیں جو انہوں نے کی، لیکن جو اب اسٹیبلشمنٹ کے صلح کا معاملہ ہے، یہ آخری یو ٹرن ہے، وہ بھی اب بڑے اچھے طریقے سے لے رہے ہیں۔ اس کے بعد آج جاتے ہیں سپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی کے بارے میں۔ انہوں نے جو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ رمضان کے برکت مہینے میں 2 مسلم ممالک پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی بہت افسوسناک ہے۔ ہم امن، علاقائی استحکام اور بھائی چارے کے قائل ہیں، لیکن اگر پاکستان کی خود مختار و سلامتی کو خطرہ ہوا تو ریاست کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ سیاسی اختلافات تو ہو سکتے ہیں، مگر جب بات اپنے پیارے وطن کی بقا اور سلامتی کی ہو تو پوری قوم ایک ہو جاتی ہے۔ ہم اپنی مسلح افواج اور ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ پاکستان کے خان عمران خان ہمیشہ یہی سکھایا کہ پاکستان سب سے پہلے ہے اور ہر سچے پاکستانی یہی موقف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے ان کی کوہستان سکینڈل تھا، جو اربوں روپے کا سکینڈل تھا، اس کے بارے میں آج سماعت ہوئی، وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کوہستان سکینڈل میں گرفتار خاتون سمیت 5 گرفتار ملزمان کی ضمانت درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ سماعت جسٹس سید ارشد علی اور جسٹس فرا جمشید نے کی۔ پشاور میں عدالت نے کوہستان سکینڈل میں گرفتار 4 ملزمان کی ضمانت درخواست خارج کر دی۔ عدالت سکینڈل میں
گرفتار خاتون ملزمہ گل فریان کی ضمانت منظور کر لی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نیب ارباب کلیم اللہ اور درخواست گزاروں کے وکیل دوران سماعت پیش۔ گل فرین کوہستان سکینڈل میں گرفتار ملزم قیصر اقبال کی بیوی ہے، سید عابد شاہ ایڈوکیٹ نے یہ کہا ہے عدالت کو۔ جس کے بعد درخواست گزار کو مرکزی ملزم قیصر اقبال کی بیوی ہے وکیل درخواست گزار کئی ماہ سے ملزم کوہستان سکینڈل میں جیل میں ہیں۔ ملزم کو کوہستان سکینڈل میں کوئی مثبت کردار بھی نہیں ہے۔ عدالت نے گل فرین کی ضمانت درخواست منظور کر لی۔ دیگر ملزمان 4 ملزمان براہ راست سکینڈل میں ملوث ہیں، نیب اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا ہے۔ ملزم شفیق الرحمان ڈسٹرکٹ کورٹ افیسر اور رئی اللہ ممبر آڈٹ کمیٹی ہیں، نیب اسپیشل پروسیکیوٹر ارباب کلیم نے یہ بتایا ہے۔ ملزم عالمگیر سینٹ آڈٹ جبکہ فضل الرحمان ایک نجی کمپنی کا مالک ہے۔ ملزمان کے خلاف سکینڈل میں ملوث ہونے کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ عدالت نے 4 ملزمان کی ضمانت درخواستیں خارج کر دی ہیں۔ عورت کو اس لیے چھوڑا گیا کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ ان کا اس سکینڈل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو اس وجہ سے اٹھایا گیا تھا کہ یہ ان کی بیوی ہے۔ جس کے بعد آج خواجہ آصف نے کہا ہے کہ یہ ہمارے ٹی وی چینل پتہ نہیں کس چکر میں ہیں، سارے غیر ملکی نمبر استعمال کرتے ہیں، جرمنی، انگلستان وغیرہ کے نمبر سے تبصرے کر کے کال کرتے ہیں۔ خدا کے لیے پاکستانی نمبر استعمال کرو، اپنی شناخت تو ٹھیک رکھو۔ اب میں بات کروں گا خواجہ آصف کے بارے میں کہ اگر دیکھا جائے پاکستانی نمبر صحافی یوز کریں تو سب چیزیں ٹیپ ہو جاتی ہے۔ باقی صحافیوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کسی کے پاس جائیں اور ان سے پرسنلی گفتگو کریں اور پھر وہ جو ان کا سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر بیان دینے کا دل کرے وہ دیں اور کچھ باتیں جو ہے وہ اپنے سینے کے اندر رکھیں۔ تو اس وجہ سے صحافی یہ نمبر یوز کرتے ہیں کہ ہم کال ٹریپنگ سے بچ جائیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔